ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دنیا سے بے رغبتی تھی، اس کے باوجود خشک مزاجی اور سوکھا پن یہ پسند نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ خشک مزاجی کا مطلب ہوا کہ نہ کبھی ہنس کے بولتا ہے آدمی، نہ کبھی مسکرا کے بات کرتا ہے، نہ اچھا سے خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے فیس کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ تیور چڑھا ہوا رہتا ہے۔ اس کو بولا جائے گا خشک مزاج آدمی ہے، کہ کوئی خوشی کی بات بھی بولو، کوئی اچھی بات بھی بولو، ہنسنے مسکرانے والی بات بھی بولو، تو اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کا مزاج بالکل خشک ہو چکا ہے، سوکھ ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی کو خشک مزاجی پسند نہیں تھا، سوکھا پن مزاج میں یہ پسند نہیں تھا، بلکہ ہنسنے بولنے والے ہنسانے والے مزاج کو پسند کرتے تھے۔ بعض موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ہنساتے بھی تھے، اور بعض مواقع پہ آدمی کو ہنسنے کی جگہ پہ ہنسنا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ آخرت کی فکر کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ روتے رہو روتے رہو روتے رہو روتے رہو، یہ دین نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ہنسنے کے وقت میں ہنسنا بھی چاہیے، ضرورت کے وقت میں آدمی ہنسے بھی بولے بھی۔ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں دیکھو، دنیا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی کے باوجود سوکھا پن اور خشک مزاجی یہ پسند نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے دعا کی درخواست کرنے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے لیے جنت کی دعا کر دیجیے۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارے لیے جنت کی دعا کر دیجیے۔ وہ بوڑھی عورت کی خواہش تھی کہ ہم جنت میں چلی جائیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے میں جنت میں چلی جاؤں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ عورت جو تھی وہ کافی پریشان ہو گئی کہ ہم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اور مایوس ہو کر کے وہاں سے چلنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی ان کو بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات صحیح ہے، تو تم کو گھبرانا نہیں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر کے جائے گا۔ اور تو اچھی بات ہے کہ بوڑھے اور بوڑھی بھی جنت میں جائیں گے تو کس عمر میں جائیں گے؟ جوانی کی عمر میں۔ تو خوش ہونے کی بات تھی، یہاں پہ مراد تھا صرف ہنسنا ہنسانا، کسی کی دل آزاری بالکل نہیں تھی۔ اور نہ کبھی ہمارے نبی کی زندگی سے یہ چیز تصور ہے، کبھی نہیں، نہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے کبھی یہ چیز سرزد ہو سکتی ہے۔ وہ بطور مزاح کے تھا کہ بوڑھی کو اس بات کا علم بھی ہو جائے کہ ہم جنت میں بھی جائیں گے نا تو کس حال میں جائیں گے؟ جوانی کے حال میں جائیں گے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، وہاں جو جی چاہے گا وہ چیز کرو، سب کا پرمیشن ہے، سب کی اجازت ہوگی۔ جنت کا مطلب ہی ہوا خدائی انعام۔ دیکھو کہہ رہا دنیا سے بے رغبتی کے باوجود آپ کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا، کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے تھے، دلچسپی کی باتیں کبھی کبھی فرماتے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو زندگی آئینہ ہے ہمارے نبی کی زندگی، یہ پوری دنیا کے انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب آدمی کلاس میں ہی پڑھائے نا اور خشک مزاجی سے پڑھائے، اب سناتے رہے اور آدمی ہاں چلو تو آدمی دیکھے گا تو اس کا پارا گرم ہو جائے گا پڑھنے والوں کو۔ تو ہمارے نبی تو معلم تھے نا، شکشک تھے، اب پوری دنیا کے سب سے بڑے شکشک تھے۔ انما بعثت معلما، ہمارے نبی فرماتے تھے وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں معلم، شکشک بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اگر کوئی دنیا کا ٹیچر ہو، شکشک ہو، استاد ہو، مدرس ہو، معلم ہو، کوئی بھی ہو، تو اسے چاہیے رسول پاک کی زندگی کا اسٹڈی کرے، وہ پڑھے کہ ہمیں پڑھانا کیسے ہے، یہ نالج بھی ملے گا حضور علیہ السلام کی زندگی سے کیسے پڑھانا۔ بچوں کے بیچ بالکل خشک مزاجی کا اظہار کرنا، سوکھا پن کے ساتھ پڑھنا پڑھانا، یہ بچے پھر اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، بچوں کو فائدہ زیادہ نہیں ہوگا۔ تو بعض موقع پہ کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں بھی کرنی چاہیے، جس سے فائدہ بھی ہو، تھوڑا مزہ بھی آ جائے، تھوڑی سی ہنسی بھی آ جائے، تھوڑا سا اچھا بھی لگ جائے، بے حیائی نہ ہو۔ اب دیکھو رسول پاک اس عورت کو سمجھا بھی دیے، سمجھ بھی گئی، اور ایک گیان بھی مل گیا کہ جنت میں جو بھی جائے گا نا وہ بوڑھا بوڑھی نہیں ہوگا، وہ ہوں گے بھی مرتے سمے میں بوڑھے بوڑھی نا، اس کے باوجود جنت میں جاتے سمے وہ ہوں گے بالکل ینگ، جوان۔ مولانا نانوتوی تاجو بن پائے بانی متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی۔